دیجئے سبحان اللہ. ذرا پیچھے تک آواز آئے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور جو دوست سائیڈوں میں کھڑے ہیں انتظامیہ کے علاوہ تمام سے درخواست ہے کہ عظیم الشان محفل میں شرکت کریں، کیونکہ بات اب ہم وہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کروں، کسی کی عمر یہاں 10 سال ہے، کسی کی 20 30 40 50 60 تک بھی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، اوپر کے بھی بیٹھے ہوئے. میں پوچھوں آج تک آپ نے دنیا میں کیا کیا دیکھا؟ آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگی کہ یار میں نے یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، میرے ساتھ یہ بھی واقعہ ہوا، یہ بھی واقعہ ہوا. لیکن منور بادایونی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا. ارے ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، کوئی انسان نہ دیکھا. ان کو دیکھا کوئی انسان نہ دیکھا. اور خدا کی قسم جو مدینے جا کر آئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. ارے دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، ان کو دیکھا کوئی انسان نہ دیکھا. در ہی کر مصطفیٰ کا نہ دیکھا، در ہی کر مصطفیٰ کا نہ دیکھا. تو خدا کی قسم سب برابر ہے، دیکھا نہ دیکھے. در ہی کر مصطفیٰ کا نہ دیکھا تو سب برابر ہے، دیکھا نہ دیکھا. اب جو مدینے گیا، بھئی آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ ہم نے تو چلو کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ تو مدینے ہو کر آئے ہو، آپ نے کیا دیکھا؟ اب شاعر لکھتا ہے جلوے ہی جلوے، جلوے ہی جلوے. وہ کون سے جلوے؟ حجر اسود کو استلام کے جلوے. ارے جلوے ہی جلوے، وہ کون سے جلوے؟ مقام ابراہیم کے جلوے. ارے جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں. ارے وہ جلوے کون سے؟ وہ صفا مروہ کے جلوے. ارے جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں. وہ جلوے کون سے؟ وہ مقام ابراہیم کے سامنے نوافل پڑھنے کے جلوے. ارے جلوے ہی جلوے، وہ کون سے جلوے؟ تہجد کے لیے اٹھنے کے جلوے. جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں. وہ کون سے جلوے؟ پھر کون سے جلوے؟ اب بندہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے فارغ ہوا، اب کون سے جلوے شروع ہو گئے؟ اب وہاں جا رہا ہے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے. تمام مسالک کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے جہاں میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پوری دنیا میں وہ حصہ سب سے افضل ہے. زمین کا وہ حصہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، کعبے سے بھی افضل ہے. وہ حصہ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، عرش سے بھی افضل ہے. جس حصے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ساری جگہ سے افضل ہے. اب اس حصے میں جانے کی بات ہو رہی ہے، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آج سے ہی کوشش کر لیجئے، پاسپورٹ بنوائیے، ویزا لگوائیے، کوششیں تیز کر دیجئے، درود شریف پڑھیے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گر گڑائیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر لیجئے. کیونکہ جلوے ہی جلوے، وہ کون سے جلوے ہیں؟ اب بندہ مدینے جا رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اور زندگی میں خدا، زندگی میں پیارے خدا، وہ مدینہ سب کو دکھا دے تو کیا بات ہے. اب بندہ مدینے گیا، اب بتا رہا ہے جلوے ہی جلوے. وہ کون سے جلوے؟ ارے وہاں جا کر شوق کیا ہوا میں غارِ ثور جاؤں. ابے بھائی غارِ ثور کیوں جانا ہے؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو غارِ ثور میں آرام فرمایا تھا. ابے میں غارِ ہرا جاؤں گا. ارے غارِ ہرا کیوں جائے گا؟ غارِ ہرا اس لیے جاؤں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبادت کیا کرتے تھے. جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں. ارے جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں. جو پہنچتا ہے عرش تک وہ زینہ دیکھا، جو پہنچتا ہے عرش تک وہ زینہ دیکھا. اب آپ سب کی توجہ
رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ارے خلد کیا چیز ہے، رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس نے سب دیکھ لیا، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ خلد کیا چیز ہے، رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ارے اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ اسی کے ساتھ ہی میرے ایوان کے مشہور و معروف ثنا خواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا، جس ثنا خواں کا ہم انتظار کرتے ہیں، جس کے البم ریلیز ہو چکے ہیں، یوٹیوب پر اپنا چینل ہے جن کا، میری مراد قاضی عزیر رضا قادری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قاضی عزیر رضا قادری۔